اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور بہت احسان ہے کہ الحمدللہ آج ہم 14ویں روزے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح رمضان کی برکات سے فیض اٹھانے والا اور اپنے رب کی مغفرت پانے والا بنا دیں، آمین ثم آمین۔ آج جو 14ویں پاری کے کچھ نکات ہم دیکھیں گے، اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 9 ہے سورہ ہجر کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکرا، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید کو کس طرح کہہ رہے ہیں؟ الذکر، یاد دہانی، جس کو سن کر جس کو سن کے، جس کو پڑھ کے، جس کو سمجھ کے انسان کو اپنا مقصد حیات یاد آ جائے، جس کو پڑھنے کے بعد، جس سے جڑنے کے بعد انسان کو اپنا رب یاد آ جائے، انسان کو اپنا مقام یاد آ جائے، انسان کو اپنا پلٹنا یاد آ جائے، انسان کو یہ یاد آ جائے کہ دنیا کی زندگی بس عارضی ہی ہے اور کچھ روزہ ہے اور پھر ہم سب کو یہاں سے نکل کر چلے جانا ہے۔ اور ہم جو اس میں خوبصورتی محسوس کرتے ہیں نا، آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہی پیغام، وہی بات مختلف جگہ پر مختلف انداز میں ہر بار بدل بدل کے رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کی فطرت میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک چیز ایک فرد کسی ایک انداز سے سمجھتا ہے اور دوسرا فرد کسی اور انداز سے سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید کے اندر ڈرا کر، کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، کبھی بشارت کے ذریعے، کبھی قوموں کے تذکرے کے ذریعے، کبھی اولو العزم انبیاء کے تذکرے کے ذریعے ہم سب کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ بس میرا اور آپ کا جو دنیا میں جتنے دن کا بھی قیام ہے نا، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کو بھول نہ جائیں، اور اگر بھول جائیں تب بھی یہ قرآن یاد دلاتا ہے کہ جیسے ہی یاد آئے تو واپس اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی الذکر کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے الفاظ، اس کا مفہوم، اس کے معنی، اس کے رسم الخط، اس کے آیات کے نزول کا پس منظر اور جن ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے ان کی سیرت اللہ تعالیٰ نے بالکل محفوظ کر لی ہے، اور اولین مخاطبین کی سیرت یعنی صحابہ کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ تو پھر میرا اور آپ کا ایک کام تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس سارے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سب سے پہلی جو بات ہم دیکھتے ہیں نا کہ اہل عرب کو عربوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کا جو پہلا ذریعہ بنایا، یا پہلا اسٹوریج کا جو ڈیٹا اسٹوریج کا پوائنٹ تھا، وہ کیا تھا؟ انسان کا سینہ، دلوں میں اس کو محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو تحریر کیا گیا، اور وہ بھی بہت پیارا پس منظر ہے۔ ضرور آج ہم سب کوشش کریں گے کہ پڑھیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اور اس کی تدوین کے لیے کیسے صحابہ کی محنتیں موجود ہیں۔ جنگ یمامہ میں ایسا ہوا تھا نا، مسلمہ کذاب سے تو بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اور پھر اس بات کا خدشہ ہوا کہ وہ خوبصورت سینے، وہ منور سینے جن میں قرآن موجود ہے، جب وہ دنیا میں نہ رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سوچا گیا کہ قرآن کو اب ایک کتابی صورت میں، تحریری صورت میں ڈھالا جائے، اور اس کے لیے کس قدر محنت اور کتنے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ اگر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک آیت تھی، اس کے لیے یعنی یہ اصول طے کیا گیا تھا کہ ہر آیت کے لیے 2 گواہ ضرور آئیں گے۔ ایک آیت ایسی تھی جس کے لیے کوئی دوسرا گواہ نہیں ملتا تھا، اور کون گواہ تھا؟ خزیمہ گواہ تھے۔ خزیمہ کون سے صحابی تھے؟ یہ وہ صحابی تھے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، اور پھر وہ پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہنوں آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔